बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली समेत हंसता बसता मुस्कुराता खुशहाल रखे। अपने गैब के ख़जानों से आपकी अल्लाह ताला मदद करता रहे, आपको अपने सिवा अल्लाह ताला किसी का मुताज ना करे, और आपके दुश्मन के अज़ाइम जो हैं वो नाकाम हों, और आपको और आपकी फैमिली को हर बुरी नज़र से बचाए। और आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे सेहत कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। 3-4 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल मेरा वक्फ़ा कुछ ज़्यादा ही, एक दो दिन होते हैं। कभी रोज़ बनाता हूँ, कभी 3-4 दिन बाद बनाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मसरूफ़ियात, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात, हद से ज़्यादा मसरूफ़ियात। कुछ मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, किसी टाइम मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता। और जो मैंने उसका एक हल सोचा है, 2 हल सोचे मैंने, कर लिए हैं फौरी तौर पर। उसका निज़ाम मैं करने जा रहा हूँ। एक तो मेरा 0312 और 0342 ये जोंग और टेलीनार के नंबर अब मैंने 24 जो आवर जो है वो मैंने ऑन रखने हैं। वो कैसे कि मैं जब दफ्तर से जाया करूँगा तो मेरा पास ये छोटा मोबाइल है जिसमें जोंग और टेलीनार का नंबर है। ये मैं जो है 24 आवर ऑन साइलेंट पे लगा के जब दफ्तर से चला जाया करूँगा, साइलेंट पे लगा के चला जाऊँगा। जब मैं दफ्तर वापस आऊँगा उस दिन आता हूँ, या दूसरे दिन दफ्तर बंद करके दूसरे दिन आता हूँ, तो जितनी भी कॉलें होंगी मैं उनको मैसेज किया करूँगा अल मनान रोज़गार के, ताकि आप तक वो जो मेरा मैसेज उसी वक्त पहुँचेगा। चाहे वो 100 हैं, चाहे 200 हैं, या 300 कॉलें लगी होंगी, मिस कॉलें, तो उसमें मैं ये करूँगा कि आपको मैसेज किया करूँगा, और आप समझ आया करें कि मैं अब आपसे बात कर सकता हूँ मोबाइल पे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे दफ्तर आ सकते हैं। मेरा ऑफिस का टाइम सुबह 10 से 5, शाम 5 बजे तक है। 2 से 3 मेरा खाने का वक्त होता है। इस दौरान मेरा जो फ़ोन बंद होता है। तो अभी मैंने रिसेंटली मुझे कुछ घरों की मालकान की तरफ से ये भी एक एडवाइस दी गई थी कि आपका माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है, आप क्लाइंट्स को अच्छा मुलाजमीन दे रहे हैं, और पुलिस से तस्दीक करवा के दे रहे हैं। ये कोई दफ्तर वाले, रोज़गार वाले, यानी कि 100 में से 1 या 2 होंगे जो करवा के देते होंगे, लेकिन अभी तक जो पिंडी इस्लामाबाद की हद तक जितने भी रोज़गार ऑफिस हैं उनमें आप वायद हैं कि आप पुलिस से हर मुलाजम जो है तस्दीक करा के, यानी कि 15 सेक्रेटरी सर्टिफिकेट जो होता है वो आप ला के बंदों को देते, वो जो मुलाजम लेकर आता है तो आप आगे क्लाइंट्स को देते हैं। इससे जो है हम भी मुतमईन हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल जी, मैं और उनके साथ एक एडवाइस ये मुझे तजवीज़ दी गई थी कि आप जो है लेडीज़ का काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? आपके इतने PR है, साफ़ी भी हैं, और आपका काम भी वसी है, यूट्यूब चैनल भी आपका मोनेटाइज हो चुका है, और आप काम भी क्यों नहीं करते? मैं इस पे मैंने बड़े सोच विचार की, एक 2 जगह से मैंने मशवरा भी किया। मैं उस मशवरे को तरजीह देता हूँ कि मैं ख़ुद फ़ैसला करूँ, अकेले बंद कमरे में बैठकर खुद सोचता हूँ कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अपने से खुद से लिया गया फ़ैसला अगर गलत भी हो तो कम से कम उसका इतना अरमान नहीं होता, उसका इतना दिल यानी दुख नहीं होता कि नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह जी, अल्लाह सुब्हाना तआला ने आज तक मुझसे जितने भी फ़ैसले कराए हैं, तो नीयत साफ़ हो तो मंजिलें आसान होती हैं, और नीयत साफ़ हो तो कोई काम जो ऐसा नहीं है कि नाकाम जाए। मैंने मुझे एडवाइस ये थी बैरिया DHA के बड़े घरों से, अस्करी 14 से, इस्लामाबाद के आला बंगलों, आला अफसरान से, कि आप लेडीज़ का काम भी शुरू करें साथ, यानी कि पेशेंट केयर, आया घर में कुकिंग, घर में काम करने वाली लड़कियां, ख़वातीन, और बेबी सीटर, पेशेंट केयर्स वगैरह, ये काम भी शुरू करें। और आप का काम ही रोज़गार का, तो ये भी काम रोज़गार का। बिल्कुल ठीक है जी, आपके कहने की बात बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से मैं कोई लेडीज़ देख रहा था काफ़ी अरसे से कि मैं कोई लेडीज़ रख लूँ और मुस्तकिल मजाज रखूँ और मुस्तकिल चलने वाली रखूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लेडीज़ कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छी बोल चाल है उनकी और समझदार भी हैं।
تو 1-2 दिन में शायद वो ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह वो जब ज्वाइन करेंगी तो मैं एक वीडियो उन्हें भी कहूँगा कि बना के अलमनान की तरफ से अपलोड करें, मैं वो बनाएंगी और जिसको मैं अपलोड करूँगा तो आपको वो भी पता लग जाएगा। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात कि लोग मुझे बड़े कह रहे हैं कि जी आप ऑफिस का टाइम बढ़ाएं। तो जी ठीक है, जब मैं लेडीज़ रखूँगा तो फिर मैं हो सकता है ऑफिस का टाइम 10 से 5 करने के बजाय 10 से 7 कर लूँ। तो ये मेरा आपसे वादा है। अभी फ़िलहाल 10 से 5 चल रहे हैं। तो ये 1-2 चीज़ें नहीं, बाकी मेरी मीटिंग होती हैं, कुछ क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता है, ऑफिस क्लोज करना पड़ जाता है अचानक, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिस टाइम के बाद यानी कि 5 के बाद मैं लोगों से मिलूँ और मीटिंग करूँ, और जिनको अमला चाहिए होता है। अभी रिसेंटली मुझे 1 वीक पहले एक चौधरी साहब हैं, बनी गाला में हैं, तो उनका फार्म हाउस है, उनका बड़ा वसी बिज़नेस है। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा जी मैंने आपके बारे में सुना है, मेरे एक दोस्त बता रहे थे एक महफिल में बिठा के, तो मुझे अपनी फार्म हाउस के लिए कोई बंदा दें। मैंने आज तक जितने भी बंदे लिए हैं वो 2-3 दिन यानी कि 24 घंटे नहीं लगाते, भाग जाते हैं। मैंने कहा जी फिर क्या बात है, अगर सारे मुलाजम भागते हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर है। उन्होंने कहा नहीं शुएब ऐसी बात नहीं है, बात ये है मेरा फार्म हाउस है, मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा बंदा दे, बेशक फैमिली ले आए, तो सब्ज़ियाँ भी मेरे फार्म हाउस में लगाए, फिर उनको जो है उस यानी कि सख्त मेहनती ज़मींदार टाइप बंदा मांगते थे। तो मैंने कहा जी फिर, कहता यार ये कोई और काम बंदा नहीं कर सकता। मैंने कहा जी चले मैं आपको दे दूँगा। खैर मैंने उन्हें 2 दिन बाद बंदा दे दिया। आज उनकी मुझे कॉल आई दोबारा, कहते शुएब यार मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था तो उससे अच्छा पाया, तुमने जो बंदा दिया वाकई यार वो तो एक्स्ट्रा काम भी कर लेता है। मैंने कहा अच्छा एक्स्ट्रा कौन से चोरी साहब? तो उसने कहा यार ये बंदा सब्जियां भी लगा लेता है और इसको बीजों का भी पता है कि कौन सा मौसम का फल कितना बीज में लगता है, और अच्छी गोडी भी करता है, और सबसे बड़ी बात ये कुत्तों का डॉक्टर भी है। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ, ये लड़ाई शिकारी के जो कुत्ते होते हैं ये उनका डॉक्टर है। अगर एक कुत्ते को अगर जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार ले लेता है, लेकिन ये बंदा जो है ये तो 1000-1500 में A1 कर देता है कुत्ते को। तो यार मैंने तो कुत्ते भी रखे हैं, तो ये बंदा तो मेरे लिए एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। मैंने कहा अच्छा। खैर उनसे एक और डील हो गई। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो हफ्ता 10 दिन बाद मैं आपको कहूँगा तो मुझे कुछ जेंट्स एंड लेडीज़ स्टाफ भी बड़ी तादाद में चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं दूंगा, आप मुझसे 50 मांगे, 100 मांगे, 1000 बंदा मांगे, 2000 मांगे, 5000 मांगे, मैं दूंगा, मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको बेफिक्र हो जाए। तो इंशाल्लाह ऐसे ही बंदे दूंगा। तो उन्होंने मुझे एक और बात की, उन्होंने कहा यार एक बंदा और कर दे। मैंने कहा जी वो कौन सा? कहते 2 दिन के अंदर मुझे चाहिए। मैंने कहा वो कौन सा? तो आज वीडियो का स्टार्ट मैं यहीं से ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे एक मंच है वो मैं अपनी फार्म हाउस रखी, तो बस वो दुलशुद उदा चोलिया करे तो बाकी उसकी देखभाल कराया करे, बस अच्छी उसने तनख्वाह बताई। तो अगर किसी बंदे ने फार्म हाउस में जाना है तो वो चौधरी साहब की एक जो है उन्होंने एक और भी तजवीज़ दी है कि जी जो बंदा करना चाहता है वो मेरे पास आए, कर ले, अलमनान रोज़गार के ऑफिस में चला जाए, मेरे पास आ जाए। और अगर उसकी फैमिली बीवी बच्चे भी हैं तो वो भी वहाँ पे बहुत बड़ा फार्म हाउस है वैली टैप, तो वो फ्री फैमिली राश दे सकता है। खाना जो है वो अपना बना ले, कह रहे बर्तन जो है उनके पास सारा एक किचन का सामान मौजूद है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बात करने की मकसद ये, आपको बताने का मकसद ये था कि जब आपकी PR ठीक होगी, आपके ताल्लुकात ठीक होंगे, आप क्लाइंट्स को अच्छे मुलाजिम देंगे तो आप जो है वो क्लाइंट से क्लाइंट्स बनता है। जिस तरह अच्छा मुलाजम होगा उसको अच्छी जगह लगाऊंगा तो वो ही मुलाजम मेरे गांव में, अपने कस्बों में, गली मोहल्लों में, यूनियन कौंसल में, वार्डों में वो तारीफ़ करता है कि आप इसके पास चले जाएं, आपको अच्छी जगह लगाएगा और ख़राब जगह नहीं लगाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मौला अली का शुक्र अदा करता हूँ, पीरों फ़कीरों का मैं का मानने वाला हूँ, और हर वक्त दुआ गो रहता हूँ कि या अल्लाह मेरे रोज़गार ऑफिस, अलमनान रोज़गार ऑफिस के ज़रिए कोई भी बंदा किसी जगह मैं काम पे लगाऊँ तो उसका रिस्क चलता रहे, उसका घराना चलता रहे और उसकी तनख्वाह बढ़ती रहे, उसकी जो घरेलू परेशानियाँ वो उनका ख़ात्मा हो, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो
یہی چیज़ ہوती ہے. بعض میرے پاس بہت سارے لڑکے آتے ہیں پنجاب سائڈ سے KPK سے کہ جی ہمیں گھروں، اور فون بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں گھروں میں نوکریاں دے. دیکھیں میری بات ہے، میں یاد رکھیں، میرے پاس بہت سے گھر ہوتے ہیں، میں نوکریاں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے آپ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے بعد وہ نوکری چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب اس کی بات وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں گھروں میں کام کرنے والے صرف وہی کام کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کم از کم 6 مہینے 4 مہینے سال کسی گھر میں کام کیا ہے. اور شہر میں، گاؤں کے گھروں میں کام کرنا بڑا آسان ہے، شہر کے گھروں میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دوں، فرض کریں ایک 4 کنال کا گھر ہے یا 2 کنال کا گھر ہے، تو اس میں جو کمرے آپ کو صاف کرنے پڑیں گے، کارپیٹ ہوتے ہیں، کارپیٹ میں آپ نے جھاڑو نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو برش سے یعنی کہ بیٹھ کے صفائی کرنی پڑتی ہے، تو آپ کی کمر جو ہے یعنی کہ مورے جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑی تکلیف دیتے ہیں. اور یہ آپ نے بیک وقت ایک دن میں یعنی کہ 4 6 7 8 کمرے صاف کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی جان جھک والا کام ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کی شروع سے عادی ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا کام کس طرح اور کتنے گھنٹوں میں یہ کرنا ہوتا ہے. تو فریش جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی گھروں میں کام کریں گے، بڑے مزے کی نوکری ہوگی. تو وہ دور کے ڈولی سوانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، دور سے دیکھا زلفیں لہرا رہی تھی، پاس جب جا کر دیکھا تو کھوتی دمل آ رہی تھی. تو یہ پھر وہ کھوتی دمل آنے والا صاحب آ جاتا ہے ان لڑکوں کے ساتھ. پھر وہ مجھے فون کرتے ہیں، شعیب چاچا، شعیب بھائی، شعیب انکل، کام بہت سخت ہے، کوئی اور لگا دیں. پھر آخر میں پتہ کس پہ آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں بس جی کدھر سیکورٹی گارڈ ہی اڑکا دو، کم از کم بندوق پکڑ کے کھڑے ادھر ایسا نا، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے لگا دیتا ہوں وہیں پہ. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ مجھے بتائیں گے جی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھے کام پہ لگائیں. اگر آپ نے گھر میں کام کیا، 2 سال آپ کو ایکسپیرینس ہے بڑے گھروں میں، شہروں میں خاص کر کام کرنے کا، بڑے لوگوں کی سوچ کو سمجھنے کا، تو پھر آپ میرے پاس آئیں. لیکن جب آپ کام چھوڑیں گے تو آپ کہیں گے جی 2 دن بعد یا 24 گھنٹے بعد کام چھوڑیں، اور آپ کہیں گے جی فیس واپس کریں. فیس تو واپس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ذہن میں بٹھا لیں. میرے پاس وہی بندہ ہے جو کام کرنے والا ہے، جو محنتی ہے. اگر جس نے کوئی کام، جس کی تعلیم نہیں ہے کوئی بات نہیں، جس نے کبھی کام نہیں کیا کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی میرے پاس بڑے بڑے آسان کام ہوتے ہیں. تو مجھے اس وقت اسلام آباد کے فارم ہاؤس میں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں لڑکے چاہیے. ہیلپر لڑکے وہ ہوتے ہیں جو ایک طرح کی صفائی ستھرائی، ڈسٹنگ، کپڑے استری کرنا، یہ کام انہوں نے پہلے کیے ہوں، ٹھیک ہے. محنتی ہوں، جو فقاش ہوں. 12 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کم کی تعداد نہیں، 12 گھنٹے کام ہوتا ہے. تو رات کو آپ کی ریسٹ ہوتی ہے، لیکن آپ نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ایکسٹرا کام پہ اگر آپ لالچ کر کے جائیں گے تو آپ کو تنخواہ تو ہر کام میں ملے گی، کھانا پینا رہائش بھی ملے گا، مہینے بعد چھٹی بھی ملے گی، لیکن اس کام کا کیا فائدہ جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ 10 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے اور میں آپ کو لوڈر لگا دوں جس میں 50 کلو کے وزن ہو، تو وہ آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں گے اور پھر آپ کام چھوڑنے پر میں مجبور ہوں گے. لہٰذا جو کام کرنا چاہتے ہیں، جس کام میں ماہر ہیں، وہی میرے پاس ہوں. میرے پاس سال کے 365 دنوں میں سینکڑوں نوکریاں ہوتی ہیں، اور میں جہاں بھی لگاتا ہوں کھانا پینا رہائش فری والی جگہوں پہ لگاتا ہوں. تو بعض لوگ جو ہے ان کو منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے. منہ مارنے کی عادت سمجھتے ہوں گے وہ ایسے کہ بعض لوگ چیک کرنے مجھے آتے ہیں، دوسرے روزگار آفس والوں نے ایجنٹ بھیجے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اچھی جاپوں پہ لگے ہوتے ہیں، نوکریوں پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس ایک ان کی عادت ہوتی ہے کہ جی چلو دوسری نوکری لے لیے. تو آج میرے پاس اس طرح کے روز بندے میرے پاس آتے ہیں. تو منہ مارنے والا کام نہ کیا کریں. یعنی کہ اس سے بھی میں منہ مارنے والا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ منہ مارنا کسے کہتے ہیں. ایک مراسی تھا، تو وہ ایک شادی والے گھر میں چلا گیا. تو جب وہ شادی والے گھر میں گیا تو شادی والے گھر والے نے اس کا حال والا پوچھا، اور انہوں نے کہا لسی شسی پیسو. مراسی نے کہا جی ہاں جی پیسا. تو اس نے گلاس بڑھا کے دیتا تو مراسی یاری گلاس چھکی گئے کمیں. پھر وہ گھر والے نے پوچھا اور گلاس پیسو. تو
بن بلایا مہمان سی تو اس بھی کیا ہاں جی پیساں دوسرا گلاس بھی چھکی گیا مریسی یار کہنا تکڑے ہو کے پیو اور دیواں مراسی کہنا ہے بس چلو ایک دو اور دے دو نالی بس کر کے نالی کہنا ایک اور دے دو انہیں ایک اور دے چھوڑا انہیں کیا ہوں مراسی کہنا جی بس پور باش ہو گیا یہ تو سوئے ساری لسی منی پلائی چھوڑی نے یہ تساں اپنے گھر نہیں پیتی تے وہ جڑا لسی دینے والا سی نا اس کیا نہیں اس کیا کیوں تساں کیوں نہیں پیتی اس کیا یار گل ہے کہ اپنا لسی وچ نا چوہا ٹائی پیا سی تے پھر لسی تے خراب ہو گئی سی مراسیاں بڑا غصہ چڑھیا کہ یار چوہے والی لسی پلا چھڑی نے ہوں مراسی گھر بھی کچھ نہ نہیں سکتا سی کیونکہ 3 گلاس چھکی گیا سی تے مراسی بڑا پریشان ہو گیا اور اس غصے دے وچ آ کے نا وہ گلاس مٹی دا گلاس سی گراما جس طرح ہوتا ہے وہ مٹی دا گلاس سی زور نال غصے نال زمین تے ماریا تے توڑی چھوڑیا ہوں جڑا لسی پلانے والا بندہ سی نا اس آواز دیتی اماں کہنی ہاں پترا کیا ہی اس کیا دیکھی نا مراسی نے گلاس کتے والا گلاس بھی توڑی چھوڑیا مراسی پھر چونک گیا اس کیا کتے والا گلاس اس کیا جڑی لسی تو پیتی اسے تے چوہا ٹائی پیا سی ٹھیک ہے نا وہ تو آ بن بلایا آ گئے تے پی گئے چھکی گئے 3 گلاس تے جس گلاس تو پیتا وہ کتے والا گلاس سی تے کہنے کا مقصد یہ کہ منہ نہ ماریا کرو ٹھیک ہے چیک نہ کیا کرو مجھے آ کے یہاں پہ کہ میں سمجھ آئے نا ٹھیک ہے تو مراسی والا کام نہ کیا کریں تو اگر آپ روزگار آفس چلا رہے ہیں اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے رزق حلال کمائیں رزق حلال خود بھی کھائیں بیوی بچوں کو بھی کھلائیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس چینل سے آیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو باتوں میں پہچان لیتا ہوں میں 1-2 سوال ایسے ٹیکنیکل کر جاتا ہوں کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں کرائم رپورٹر ہوں ٹھیک ہے نا تو میں بندے کو پہچان جاتا ہوں تو میرے پاس آج ایک صاحب فوجی ریٹائر آئے تو کہتا جی آپ کا نام سنا ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا کہاں سے سنا ہے تو مجھے کہتا جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے کہا اچھا پھر کہتا جی مجھے کام چاہیے میں نے کہا جی آپ پہلے کیا کرتے ہیں کہتا کر تو ابھی بھی رہا ہوں میں نے کہا کیا جی تو کہتا جی میں نے سکیورٹی میں کام کر رہا ہوں میں نے کہا کس سکیورٹی میں کام کر رہے ہیں تو اس نے مجھے کمپنی کا نام بتا دیا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کتنی پے لے رہے ہیں اور ماشاء اللہ اچھی خاصی پے لے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں یہ پے لے رہا ہوں تو میں نے کہا چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں میں نے کہا بس کہتا جی بس ویسے میں نے پوچھا کہ چلے اس سے بھی کوئی اچھی ہے تو بتاؤں میں نے کہا جی اس سے اچھی پاکستان میں نوکری تنخواہ کوئی اور سکیورٹی کمپنی دے رہی ہے آپ اگر کر رہے ہیں ریٹائر فوجی ہیں کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا پھر میرے پاس آنے کی ضرورت میں نے کہا ویڈیو میں نے اگر اس سے زیادہ بتائی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کا آنا بھی جائز بنتا تھا تو وہ خاموش ہو گیا تو کہتا جی پھر آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں میں نے کہا سرکار وہ دروازہ نہیں چلی جاؤ تو چکا ہوئی نا تو چپ کر کے نا نیوے سر ہو کے نکل جاؤ تو پھر اس کے بعد ایک اور صاحب فوجی آئے وہ کہتے ہیں کہ جی میں ریٹائر صوبیدار ہوں اور آپ کی ویڈیو دیکھی ہے سپروائزر آپ کو چاہیے میں نے کہا جی بالکل چاہیے تو میں نے کہا جی ڈسچارج بک لائیں تو انہوں نے مجھے فوٹو کاپی دے دی میں نے کہا جی یہ تو فوٹو کاپی اصل کدھر ہے کہتا ہے وہ گھر پڑی ہے میں نے کہا آپ نے فوج میں ریٹائرمنٹ لے کر بھی پتہ نہیں آپ کو فوج میں کیا کرتے رہے ہیں کہتا ہے جی کیوں جی کیا ہوا ہے میں نے کہا جب ایک فوجی ہوتا ہے وہ جب اسے جنگ کے لیے اترنا پڑتا ہے میدان میں یا پھر بارڈر پہ جانا پڑتا ہے تو وہ اپنا سامان ساز و سامان اسلحہ تک پانی تک سارا کچھ لے کے جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے نہیں میں کہا غلط تو میں نے کوئی نہیں کہی کہتا نہیں تو میں نے کہا اگر آپ میرے پاس ملازمت کے لیے آئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ٹھیک ہے تو اس میں آپ ڈسچارج بک کی صرف فوٹو کاپی اٹھا کے لے آئے ہیں مجھے کیا پتا اس فوٹو کاپی کے میں جو تصویر ہے اس کے نیچے پتہ نہیں کس کی تصویر ہے اور آپ نے اسکین کر لی ہو تو مجھے کیا پتا ہے آپ یہ فوٹو کاپی میں اس کی حقیقت کیا ہے تو میں نے کہا جی آپ گاؤں سے تو کم از کم لاتے اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں میں ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں آپ میری ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں تو اصل ڈاکومنٹس کیوں نہیں لائے تو وہ کہتا جی بس جی میں گھر بھول آیا ہوں تو میں نے کہا جی یار
پھر پتہ نہیں آپ نے ریٹائرمنٹ تک کیسے نوکری فوج میں کر لی. تو یہ مجھے پھر میں نے کہا جی حقیقت بتائیں تو پھر میں آپ کو, لیکن انہوں نے نہیں بتائی. لیکن وہ صاحب, ان صاحب کو میں پہچان چکا تھا, وہ ایک سیکورٹی سپروائزر ایک کمپنی میں, سیکورٹی کمپنی میں سپروائزر تھے, اور مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں گاؤں سے آیا ہوں. تو یہ حالانکہ میں انہیں ایک دفعہ ملا بھی ہوں لیکن بہت عرصہ پہلے, لیکن ان کو شاید یاد نہیں تھا. تو پھر میں نے انہیں چائے منگوا کے دی, پلائی. تو میں نے کہا کیا حال ہے آپ کی سیکورٹی کمپنی کا, آپ سپروائزری طور پہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو مطلب نہیں سمجھا. تو میں نے کہا جی, میں نے پھر حوالہ دیا. تو میں نے پھر کہا جی میں نے آپ کے جو وہاں پہ کرنل صاحب ہیں تو میں ان سے بات کروا دوں. کہتا نہیں بات نہ کروانا. کہنا جی آپ پہچان گیا مجھے؟ میں نے کہا ہاں. تو بات یہ ہے مراسیوں والا کام نہ کیا کریں, ٹھیک ہے نا, بس یہ میرے ساتھ مہربانی کیا کریں. ناڑے کا سوچا میں ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پاس ناڑے کے سوچے بندے ہیں. خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. مجھے کوئی 20 لڑکے چاہیے گھروں میں کام کرنے والے, ٹھیک ہے, ہیلپر چاہیے, محنتی چاہیے, جن کی عمر 20 سال تک ہو, 18 سے 20 سال تک ہو. اسی طرح مجھے کوئی دفاتر میں لڑکیاں چاہیے جو صبح 9 سے 5 تک ٹائم دے سکیں. اسی طرح مجھے گھروں میں اسٹاف کار ڈرائیور چاہیے جو آٹومیٹک گاڑی چلا سکے, LTV لائسنس ہو, اور ان کی عمر 30-32 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان ہو. راولپنڈی اسلام آباد کے راستے جانتے ہوں, راولپنڈی اسلام آباد کے ٹریفک قوانین, موٹر وے کوڈس قوانین کے واقف ہوں, وہ مجھے چاہیے. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سی نوکریاں ہیں, بہت سے فارم ہاؤس ہیں اسلام آباد میں, بنی گالہ میں, جہاں پہ عمران خان کی رہائش ہے, اس کے ارد گرد میرے پاس بہت سے فارم ہاؤس ہیں. بہت سے فارم ہاؤس میں بہت سے ملازمین مجھے چاہیے. تو اسی طرح میرے پاس بہت سے اسکول ہیں, کالج ہیں, وہاں پہ مجھے سیکورٹی گارڈ چاہیے, ہاؤسنگ سوسائٹی میں چاہیے. یعنی کہ ہر وقت مجھے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے پاس جو بھی آ سکتا ہے صبح 10 سے 5 میرے پاس آئے. تو واٹس ایپ کال اٹینڈ میں نہیں کرتا, تو انشاءاللہ میں آپ کو فوری طور پر کام پہ لگا دوں گا. جب بھی میرے پاس آئیں تو میرے پاس کمپیوٹر سے نکلی ہوئی CV جب لاتے ہیں تو نیچے آپ نے کا ایکسپیرینس لکھا ہوتا ہے, یہ. تو یہ میں اس پہ یقین نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. یہ تو میں بھی لکھا سکتا ہوں نا, میں میٹرک پاس ہوں, میں بھی لکھا سکتا ہوں جی کہ میری BA تعلیم ہے اور میں نے فلانی کمپنی میں کام کیا. لکھنے میں کیا ہے, جھوٹ مارنے میں کیا ہے. لیکن جب بھی میرے پاس آئیں تو اپنی CV کے ساتھ اصل ڈاکومنٹس تعلیمی تمام لے کر آئیں, جس کا آپ نے نیچے ایکسپیرینس لکھا ہو, ٹھیک ہے. باقی ویسے CV پھر میں رف کاغذ بنا لیتا ہوں, تو میں ان کو پھر اہمیت بالکل نہیں دیتا. الحمدللہ جی, پورے پاکستان سے میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے. صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا 2-4 دن میں لیڈیز میں گھروں کا کام بھی شروع کرنے لگا ہوں, پیشنٹ آیا کیئر اور بیبی کیئر وغیرہ, بیبی سیٹر, یہ وہ سارا. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے 72 گھنٹے یعنی کہ 4 دنوں کے اندر خوشخبری 4 دنوں میں دے دوں گا. اپنا خیال رکھیں. میرے پاس ہر قسم کا بندہ آئے, پورے پاکستان سے آئے, کسی پہ پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پروفیشنل کام کرنے والے ہیں, کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں, پھر بھی آئیں. ان پڑھ ہیں, نا تجربہ کار ہیں, بے روزگار ہیں, 18 سال سے 55 سال تک آپ کی عمر ہے, تو میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا. المنان روزگار آفس, مری روڈ, موتی محل چوک, موتی پلازا, 0312 50 54 021, 0342 522266. یہ میرے دونوں نمبر ہیں. تو صبح 10 سے 5 میرے پاس آپ آ سکتے ہیں. شعیب خان کو اجازت دیجیے نئی ویڈیو کے لیے. واسطہ.